بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آپ کو یہ جان کر کافی خوشی ہوگی کہ بہت جلد ایک غیر مسلم لیڈر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، روسی صدر پیوٹن۔ ایسا امکان ہے کہ پیوٹن بہت جلد اسلام قبول کر کے پوری دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے دلوں پر راج کرنے والے ہیں۔ دراصل ہماری آج کی اس ویڈیو میں دو ایسے موضوعات ہیں جن میں سے ایک موضوع پر تو بات کر کے دل کو خوشی ہوگی اور دوسرے پر بات کر کے دل میں نہ صرف درد اٹھے گا بلکہ آپ کا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو بھی روئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی پیوٹن اسلام کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگا کر کیا اعلان کیا، جبکہ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ وہ کون کافر تھا جس نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی۔ اس بدبخت نے کس طرح قرآن کو نظر آتش کیا تھا اور یہ کیسے عراق میں مختلف خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتا رہا۔ لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو یہ الفاظ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو بہت جلد روسی صدر پوری دنیا کو اسلام قبول کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ دراصل حال ہی میں فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک سیکرٹ رپورٹ جاری کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ پیوٹن اب جلد ہی اسلام قبول کر لیں گے، جس سے تمام مسلمانوں کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ طاقت مل جائے گی۔ اب امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، اور اس سوچ میں ان کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ کچھ دن پہلے جب سویڈن میں ایک کافر نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پیوٹن رشیا کی سب سے پرانی مسجد کے اندر گئے اور وہاں کے امام مسجد نے انہیں قرآن مجید گفٹ کیا۔ انہوں نے وہ گفٹ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب دوستو اس وقت کے جو مناظر تھے وہ بیان کرنا بھی مشکل ہیں۔ اتنے خوبصورت لمحات تھے کہ آپ ذرا سوچیں کہ غیر مسلم اور طاقتور ملک کا لیڈر جب مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب کو اپنے سینے سے لگائے گا تو کیسا حسین منظر ہوگا۔ پھر انہوں نے جو الفاظ بیان کیے اس کی تو کیا ہی بات ہے، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ اتنی مقدس ترین کتاب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے میں رشیا میں کس خوبصورت جگہ پر رکھوں۔ اب آپ اس انسان کے الفاظ سے خود اندازہ لگائیں کہ اس کے دل میں کیسے اس کتاب کے لیے احترام ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کس طرح دنیا میں اس کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ میرے سمیت پورا رشیا اس کتاب کی بے انتہا عزت کرتا ہے، اور وہ یہ سب عید کی نماز کے دوران کہہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ملک میں کسی بھی شخص میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کا بھی سوچے، کیونکہ جیسے مسلمان اس کتاب کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ویسے ہی پوری دنیا پر واجب ہے کہ وہ بھی ویسے ہی اسے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے۔ فرانس کی رپورٹ میں یہ بات صاف الفاظ میں سامنے آئی ہے کہ پیوٹن کا جھکاؤ مسلمانوں کے حق میں کافی زیادہ ہے۔ یہاں ایک بات طے ہے کہ پیوٹن کا مزاج رجب طیب اردگان جیسا ہے۔ اس انسان میں منافقت ذرا بھی دکھائی نہیں دیتی۔ امریکہ شروع سے کوشش کرتا آیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پیوٹن کو اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ امریکہ نے کئی بار انہیں مروانے کے لیے ان کے اپنے ہی محافظوں کو خریدنے کی کوشش بھی کی، لیکن اب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ ایک مرتبہ پیوٹن نے ترکی اور ایران کے صدر سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے ان دونوں کے منہ پر کافی خوبصورت بات کہی کہ تم لوگ آپس میں شیعہ سننے کے چکروں میں کیوں پڑتے ہو۔ ایک غیر مسلم ان سے کہہ رہا تھا کہ تم قرآن کی آیت کو فالو کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہاری کتاب میں یہ سب لکھا ہے، اگر تم اسے فالو کرو تو تم دونوں میں شیعہ سننے کی فرقہ بازی ختم ہو جائے۔ اگر پیوٹن اسلام قبول کر لیتے ہیں تو دنیا بھر سے اسلام کی خاطر لڑنے والے ان کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پیوٹن امریکہ سمیت کسی بھی یورپین کنٹری سے نہیں ڈرتے، کیونکہ رشیا کی کرنسی اور اکنومی اس وقت آسمان چھو رہی ہے، بلکہ دنیا رشیا کی محتاج ہے۔ پیوٹن اگر ویسٹرن کنٹریز کو گیس اور پیٹرول جیسی چیزیں بند کر دیں تو یقین کریں کہ یہ لوگ مر جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں پیوٹن اگر اسلام قبول کر کے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کی پاور کو تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ جیسے انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، ہمیں نہیں لگتا کہ اب یہ مسلمانوں کے دل سے کبھی نکل سکیں گے اور انہیں کوئی نکالنا بھی نہیں چاہے گا۔ اس وقت رشیا میں تقریباً 2 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ملک میں بے شمار مساجد بھی تعمیر کرائیں تاکہ یہ لوگ رب کی عبادت کر سکیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پیوٹن نے مسلمانوں کے لیے کافی کام کیے ہیں۔
تاریخ میں اس وقت بے شمار ایسے بڑے بڑے لیڈرز گزر چکے ہیں جنہوں نے پہلے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے، لیکن بعد میں وہی لیڈر اسلام قبول کر کے ان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے لگے۔ اب امریکہ جیسے ممالک جو اندر ہی اندر مسلمانوں سے دشمنی نبھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد اس بات کا ہے کہ کہیں پیوٹن اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ نہ مل جائے۔ جب پیوٹن نے اسلام کے لیے کام کیا، اسرائیل اور امریکہ کو تکلیف ہوئی، اور اب تو کچھ زیادہ ہی ان کے دلوں میں درد پڑنے لگا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید ہدایت دے کہ وہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، صرف اپنے دل کی سنیں، اور جلد سے جلد ہم انہیں کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دیکھیں۔ پیارے دوستو، سویڈن میں جس کافر اور بدبخت انسان نے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی گستاخی کی تھی، اس کا نام سلمان وومیکا ہے۔ اب تک پوری دنیا اس وقت اس غلیظ انسان کو جان چکی ہے اور دنیا میں اس کا عبرت ناک انجام دیکھنا چاہتی ہے۔ آج ہمیں کافی اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کی دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ کس حد تک گر سکتی ہیں۔ جس نے اس بدبخت کے ہاتھوں مقدس ترین کتاب کو جلانے کے مناظر دیکھیں، وہ خون کے آنسو ضرور رویا۔ سویڈن میں لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کافر مسجد کے سامنے آیا اور مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے لگا۔ پہلے اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا، پھر زمین پر پھینکا۔ نعوذ باللہ! یہ سب بتاتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس بدبخت نے کس دل سے یہ سب کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ قرآن کے اوپر اپنا پاؤں مسلتا ہے اور پھر قرآن کو آگ لگا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جن مسلمانوں نے اپنے سامنے یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ بھی ایک مسجد کے سامنے، تو ان کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت اس کافر کے ساتھ کچھ نہ کر پائے۔ ہر ملک کے کچھ رولز ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رولز ہر جگہ صرف مسلمانوں پر ہی لاگو کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کوئی جتنی بھی دل آزاری کرے، ایسے شیطانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے بعد ہر جگہ کافی بڑی تعداد میں احتجاج مظاہرہ کیا گیا۔ جب اسے پکڑا گیا تو یہ کہنے لگا کہ میرے پاس سویڈن کی نیشنلٹی ہے اور میں عراق کا مہاجن ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے اور میں کسی کو نہیں مانتا۔ دراصل اصل کہانی یہ ہے کہ یہ عراق میں کافی عرصے سے مختلف قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے نہ صرف لڑتا رہا، بلکہ وہاں یہ ہر طرح کے مسلمانوں کا خفیہ طریقے سے قتل بھی کرتا رہا۔ زیادہ تر یہ امریکہ، فرانس اور اسرائیل جیسے ممالک کے مفادات کے لیے کام کرتا رہا اور انہیں فائدہ پہنچاتا رہا۔ کسی جگہ یہ اپنے آپ کو عیسائی اور کسی جگہ مسلمان ظاہر کرتا تھا، یعنی جھوٹ کی بنیاد پر مذہب بدل بدل کر خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کیا کرتا تھا، اور کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی کہ یہ کتنا بڑا کافر ہے۔ اس کے جسم پر ایک شیطانی ٹیٹو بھی بنا تھا۔ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ شیطانی ٹیٹو وہ بنواتے ہیں جنہوں نے شیطان کی پوجا کرنی ہو۔ اب حقیقت میں اسے نیشنلٹی صرف اس وجہ سے دی گئی تھی کہ تم نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایسا گھناؤنا کام کرنا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، تو اس بدبخت سے کوئی پوچھے کہ تم نے باقی مذاہب کی بھی ایسے ہی توہین کی ہے جیسے امت مسلمہ کی مذہب کی۔ دنیا میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، کیا وہ بھی یہی سب کر رہے ہیں؟ ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت ہے کہ بلا وجہ ایک چیٹی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بات طے ہے کہ سویڈن کی حکومت کی مرضی کے بغیر وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔